ناظرین، بڑی خبر دے رہا ہوں کہ طالبان کے خلاف 1 2 3 آپریشن اور کارروائی شروع ہونے والی ہے، بڑی مؤثر اور بڑی سخت کارروائی۔ اس کے علاوہ طالبان فرسٹریشن میں کچھ زیادہ 1 2 کارروائیاں کر سکتے ہیں، کوئی ڈیفرنٹ نوعیت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں، وہ جو ڈیفرنٹ نوعیت کی کارروائی ہے، اور دوسرا یہ افغانستان کے اندر لڑائی جاری ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، جو افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں باقاعدہ ایک جنگ ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہ قطر اور قطری میڈیا پاکستان کا مخالف کیوں ہے، اس کی آپ کو ریزنز بتاؤں گا، اور پھر محمد بن سلمان کا ایک دلیرانہ فیصلہ جس پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس سے پہلے دورے کے حوالے سے بڑی چیم گوئیاں ہو رہی تھیں، اور پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ اس کو اس حوالے سے بھی جوڑنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے آپس میں دفاعی معاہدہ ہے تو شاید وہ کچھ مان کے آئیں گے، تو وہ ایک بڑی خبر آ گئی ہے۔ اور دنیا طالبان کے حوالے سے کیا کر رہی ہے اور سپر پاور کیا کر رہی ہے، ان سب خبروں کے ساتھ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ڈنمارک نے پچھلے دنوں جو اقوام متحدہ میں معاملہ اٹھایا اس پہ کم لوگوں کی توجہ گئی ہے۔ انہوں نے اپنی جو انفارمیشن ہے، ڈنمارک فوجی لحاظ سے بہت اہم ہے، اور پھر یہ کہ یورپی یونین کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی ساری مل کے وہ ایک جگہ پہ خبریں پول ہوتی ہیں ان کی، تو انہوں نے جو اقوام متحدہ میں جو ایک انفارمیشن شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خاندانوں کا خرچہ اٹھاتی ہے، اور ان کو گھر فراہم کرتی ہے، کرائے کے گھر دیتی ہے، ویسے بھی گھر بنا کے بھی دیتی ہے، اور اگر کسی کو کرائے کا گھر دینا ہے تو اس کا کرایہ ادا کرتی ہے ٹی ٹی اے۔ تو یہ وہ فی سبیل اللہ تو نہیں کر رہے نا، نہ ہی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ایسے اڑاتے جائیں، ظاہر ہے وہ پیسہ بھی کہیں سے آتا ہے، اور اس کا انکشاف بھی ہوا ہے پچھلے دنوں کہ یہ پیسہ ابھی تک، اب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امریکہ نے پیسہ بند کر دیا، لیکن امریکہ ابھی تک طالبان کو پیسے دے رہا ہے، یعنی کہ ٹرمپ بھی پیسے دے رہا ہے۔ تو گیم تو آن ہے، یہ جو گیم ہے نا، یہ جو امریکہ، یہ اسی کی بات کر رہا تھا کہ وہ سپر پاور کیا کر رہا ہے، یہ جو امریکہ ہے نا وہ ڈبل گیم کر رہا ہے، لیکن اس کو اس گیم کو بالآخر لپیٹنا پڑے گا، اس لیے کہ اب دیکھیں بھارت نے طالبان کو بلا کے ان کو وعدے وعید کر کے خواب دکھا کے پاکستان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر لیا، لیکن ان کو ملا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کو نقصان ہوا ہے۔ نقصان کیا ہوا؟ کہ وہاں پہ دھماکے ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ یہ جو القاعدہ اور داعش ہے، یہ جو دہشت گرد انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، ان کے سیلز وہاں موجود تھے، تو جب وہ طالبان کے ساتھ ان کا ہوا تو لوگوں کا دھیان ادھر گیا، تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے انڈیا میں صرف دھماکے ہونا ہی ایک خبر نہیں رہی، بلکہ انڈیا پہ سوالات اٹھ گئے ہیں پوری دنیا میں، اور انڈیا کے اندر سیکیورٹی پہ، اور یہ جو طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اس کو لینے کے دینے پڑیں گے، پوری دنیا حساب مانگے گی انڈیا سے کہ کن طالبان کی سپورٹ کر رہے تھے آپ، اور امریکہ کو تو حساب بہت عرصے سے دینا پڑ رہا ہے، اور اب وہ مزید حساب دے گا، یا تو وہ پیچھے ہٹے گا اعلانیہ۔ دیکھیں اس خطے میں اگر امریکہ کو کچھ چاہیے تو اسے پاکستان کے بغیر تو مل نہیں سکتا، اور اسے تو چاہیے بھی اس وقت پاکستان کے اندر سے، اگر وہ منرل چاہتا ہے، اگر وہ پٹرول اور گیس نکالنا چاہتا ہے، تو پھر پاکستان کے ساتھ مل کے، ظاہر ہے پاکستان سے نکالنا چاہتا ہے تو پھر پاکستان کی پیج پہ آنا پڑے گا، پھر طالبان کے پیسے بھی بند کرنے پڑیں گے، اور ان کی مدد بھی بند کرنا پڑے گی، اور قطر کو بھی روکنا پڑے گا۔ قطر کا کیا مجبوری ہے، وہ وہاں پہ تو امریکہ کا اڈا ہے، امریکہ کے باہر سب سے بڑا اڈا تو قطر میں ہے، اور اس کا میڈیا اور وہ سارے وہی کام کریں گے نا جو ان کی اپنی پالیسی ہوگی، جو امریکہ کی پالیسی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ایک ریورس انجینئرنگ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، جو کہ میرے پاس تو ہے کہ امریکی جو ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں ابھی تک،
تو پھر بھی آپ قطر کے راستے سے اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو الجزیرہ اور جو ان دنوں اس نے جو کچھ میپ جاری کیے ہیں، یا وہ ایک ایئر سٹرائکس کی خبر اس نے بغیر تصدیق کیے چلا دی، اور اس کی فوٹیج بھی بغیر تصدیق کیے چلا دی، اور باقی بھی ایک دو نے چلائی. تو یہ جو ساری گیم ہے، اٹس پارٹ آف گیم. تو وہ گیم کے تانے بانے کہاں جا کے مل رہے ہیں. تو یہ تو خیر انہیں تو واپس آنا پڑے گا، یہ ان کی مجبوری ہے. یہ گیم اور یہ جو سازش اور کھیل تماشا ہے نا، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. امریکہ آ گیا تو پھر قطر نے کیا کہنا ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اصل میں جو دنیا جس طریقے سے کنسیو کر رہی ہے اس افغانستان کو. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. قندوز میں آج نیشنل ریزسٹنس فورس NRF، یہ مزاحمتی ایک طاقت ہے، ایک فورس ہے، اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں جو پشتون افغانوں کے خلاف، افغان طالبان کے خلاف، افغانوں کے خلاف نہیں، پشتون افغان طالبان ہیں ہی پشتون، ویسے افغان طالبان پشتون ہی ہیں، ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اور وہ صرف زبان کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے آج میں ان کا ایک لکھا ہوا مضمون بھی پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ طالبان آئے افغانستان پہ، انہوں نے قبضہ کیا امریکہ کے آشیرواد سے اور امریکہ سے بھیک مانگ کے، تو اس وقت انہوں نے کوشش کی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ آپ وعدہ بھی کر کے آئے ہیں، اس ایگریمنٹ کا یہ حصہ بھی ہے کہ آپ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں اور مل کے حکومت بناتے ہیں تاکہ اس ملک کی ترقی ہو، یہاں خوشحالی آئے. اتنی لمبی جنگ کے بعد اس ملک کو بحال کرنا چاہیے. تو انہوں نے نہیں مانا، اور نہ صرف مانا نہیں ہے بلکہ انہوں نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی. تو پھر یہ فورس ری آرگنائز ہوئی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ چھوڑ چکے تھے لڑنا بھڑنا، اور یہ اور طرح سے اپنی سیاسی جدوجہد میں تھے. لیکن جب یہ ہوا ہے تو پھر وہ ری آرگنائز ہوئے ہیں، اور آج قندوز میں کا ضلع ہے امام صاحب، اس میں ان کے طالبان کے کمانڈر اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہیں. تو ان کی جو، اور پھر ایک طرف جنرل یاسین ضیاء ہیں، ان کی جو فورسز ہیں وہ بھی حملے کر رہی ہیں. تو اس وقت افغانستان کے اندر سے جنگ ہو رہی ہے، اور طالبان کو اس طرف سے، یعنی کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتاتا ہوتا ہوں پورا نقشہ کہ افغانستان جو پاکستان کے ساتھ پٹی لگتی ہے، یہ یہاں تک افغان طالبان ہے. اس سے پیچھے باقی یہ پٹی ہے ایک چھوٹی سی باریک سی ہے، لمبی لیکن باریک سی ہے. لیکن اس سے پیچھے جتنا افغانستان ہے وہاں پہ پشتون بہت کم ہے. وہاں سب سے زیادہ تاجک ہیں، دری بولنے والے ہیں، ہزارہ بولنے والے ہیں، فارسی بولنے والے ہیں. تو تاجک، ازبیک اور یہ ساری وہاں جو زبانیں بولنے والی جو نسلیں ہیں یہ وہاں موجود ہیں. تو وہ ان سے بالکل علیحدہ ہیں، وہ ایک بڑا افغانستان ہے. تو وہ وہاں سے وہ ان کو اب دیکھیے گا کہ پریشر کس طریقے سے آتا ہے، اور ان کا تو ادھر عمل دخل بھی بہت کم ہے، تو ان کو وہ بارڈر کی طرف دھکیلیں گے. ایک تو ان کی طرف سے پریشر ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے کوئی بات ماننے سے انکار کر دے، کوئی بھی کسی کی بھی، سب کو جواب دے دیا کہ جائیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ویسے جواب لینے آیا بھی کوئی نہیں تھا، یہ پروپیگنڈا بھی ان کا تھا. سعودی عرب نے بھی کوئی بات نہیں کی، پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ افغانستان سے مذاکرات کریں یا کچھ نہ کریں. استنبول نے یعنی کہ ترکیے نے بھی نہیں کہا. ہاں وہ جو پہلے ایک عمل ہوا تھا وہ ضرور ہوا تھا، اور اس میں یہی ننگے ہوئے ہیں افغان طالبان ہی ننگے ہوئے ہیں کہ یہ کس طریقے سے وعدے کرتے ہیں، توڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ فرسٹریشن اس وجہ سے ہے ان کی کہ ان کی اب حمایت میں کوئی نہیں آ رہا. قطر کو تو ویسے ہی پاکستان نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اب انہوں نے ایک نئی چھوڑی تھی کہ جی ایران آ رہا ہے. تو ایران کے جو کہانی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ابھی وہ سب سے بڑی سٹوری وہی ہے. تو اب میں آپ کو خبر یہ دے رہا تھا کہ یہ کوئی نئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کوئی مس ایڈوینچر ود دا ہیلپ آف ان کے انٹیلیجنس یا ان کے پش سے. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے اپنی فضا کو مکمل طور پر، فضائی حدود کو بند کر دے گا جلدی ہی، اور پھر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ بم پھوڑ رہے ہیں جگہ جگہ پہ اور دہشت پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کی دہشت کو اب
پہلے تو کارروائی نہیں کی پاکستان نے، ابھی تک نہیں کی، پاکستان نے خود کا ہے، واضح کیا ہے، لیکن اب کارروائی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اب فیصلہ کن کارروائی ہوگی، بڑی کارروائی ہوگی، اور اس کارروائی میں ایران شامل ہوگا۔ جی بالکل، اس میں ایران شامل ہوگا، اس میں سعودی عرب کی حمایت ہوگی، اس میں ترکیہ شامل ہوگا، اور چین بھی کسی حد تک شامل ہو سکتا ہے، فی الحال اس کی حمایت اصل ہے۔ روس نے اپنی حمایت دے دی ہے، وہ یہاں آئے تھے ان کے کچھ اتھارٹیز، انہوں نے بھی اپنی حمایت دے دی ہے۔ آج جو ڈاکٹر لاریجانی کی ملاقات ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ، جس میں فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ بی ایل اے اور یہ جو بلوچستان اور اس طرح کا جتنی دہشت گردی ہے، اس میں ہم مشترکہ میکنزم بنانے پہ تیار ہیں، اور اتفاق ہوا ہے۔ اب یہ مشترکہ طور پہ کارروائی ہوگی، اور یہ بی ایل اے کا خاتمہ ہوگا، اور اب یہ ٹی ٹی پی کا بھی خاتمہ ہوگا، اور افغان طالبان بالکل اکیلے رہ جائیں گے، اور ان کو اندر سے مار پڑ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا جانا یا نہ جانا افغانستان کا معاملہ رہے گا، پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں آئے گا ہی نہیں۔ ان کی حمایت تو دور کی بات، خیر مخالفت فزیکلی نہیں کرے گا، ویسے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ ہوں یا نہ ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے۔ پھر اندر سے تبدیلی جو ہے وہ عمل تیز ہو جائے گا۔ میں اب آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، یہ ایک ٹائم لائن ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام ہونے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں بالکل ننگی باتیں تو نہیں کر سکتا، اور وہ کی بھی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ یہ عمل اس طریقے سے اب ہونے والا ہے، اور ایران جو ہے وہ آن بورڈ ہے پاکستان کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ تو اب ان لعنتوں سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹائم لگتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اب کوشش کی جائے گی کہ نقصان کم سے کم ہو، اور یہ جو لعنت ہے اس کا خاتمہ جلد از جلد جا سکے۔